السلام علیکم، میں ہوں بلال چال اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشتکار ٹی وی۔ جی آج ہم بات کریں گے جو ہے الیکشن کے اوپر۔ 15 دن ہو گئے الیکشن گزرے ہوئے کے اور ابھی تک کوئی بھی گورنمنٹ، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، کسی کی بھی بنتی ہوئی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی اور کلیبریشن میں بھی گورنمنٹ بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور الیکشن کا جو ہے دھاندلی کا بہت زیادہ شور ہے۔ آپ کے سامنے ہی ہے کہ 15 دن سے زیادہ ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے تمام جماعتیں پاکستان کی جتنی بھی ہیں، پیپل پارٹی اور نون لیگ سے علاوہ ساری جو ہے وہ الزامات لگا رہی ہیں اور آپ کے سامنے اسٹریٹ پاور بھی شو کر رہی ہیں۔ اس ٹاپک کو کور کریں گے، آیا دھاندلی کیسے ہوتی ہے، دھاندلی کو روکا کیسے جاتا ہے، کچھ لوگوں کو دھاندلی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوتی کیسے ہے، وہ ساری آج جو ہے وہ باتیں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں، منیر شہین صاحب، ان سے بات کریں گے کہ یہ دھاندلی ہوتی کیسے ہے اور باقی سارے ٹاپک کو کور کرتے ہیں۔ چلتے ہیں منیر صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے جی۔ آپ سنائیں سر۔ سب سے پہلے جو ہے الیکشن تو ہو گیا، اب اس کے بعد سر یہ دھاندلی کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بھی سمجھائیں، ہمیں بھی سمجھائیں کہ یہ دھاندلی ہوتی کیسے ہے، مینج کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر اسی طرح الیکشن ہونے ہیں تو پھر کون پارٹیسپیٹ کرے گا؟ بلال صاحب، جو الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے نا، ایک تو ہوتی ہے الیکشن کے دن سے پہلے دھاندلی۔ صحیح۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پارٹی کو ہرانا مقصود ہوتا ہے یا اسے ڈیمیج کرنا مقصود ہوتا ہے تو الیکشن سے پہلے ایسے انتظامات کر دیے جاتے ہیں کہ اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ ٹوٹ جائے اور اس کا جو ووٹر ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہ کر سکے، جس طرح اس الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا کہ اس کے لیڈر کو اندر کر دیا، الیکشن اناؤنس کیا، اس کو سزائیں سنا دی گئیں، جلسہ نہیں کرنے دیا، لیڈر کی تصویر نہیں دیکھنے دی، لیڈر کی آواز نہیں سننے دی، لیڈر کا میڈیا پہ نام لینا جرم قرار دے دیا گیا۔ یہ پری پول ریگنگ میں آتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد جلسے نہیں کرنے دیے گئے، جلوس نہیں نکالنے دیے گئے، کہیں کارنر میٹنگ جو ہے نہیں کرنے دی گئی، جھنڈا نہیں لہرانے دیا گیا۔ یہ بھی ریگنگ ہوتی ہے، یہ بھی دھاندلی ہوتی ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں کہ جو الیکشن دن سے پہلے انتظامات کیے جاتے ہیں وہ انتظامات کیے گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، یہ بھی پری پول ریگنگ میں آتا ہے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ وہاں تک نہیں رکے کہ پی ٹی آئی سے صرف اس کا انتخابی نشان لے لیا۔ چلو، لوگوں نے انتخابی نشان یاد کیا ہوا تھا بلہ، تو وہ واپس لے لیا، چلو اسے کوئی اور چیز دے دیتے، چلو اسے کوئی اگر اسی طرح کا کوئی دینا تھا تو اسے کوئی بتاؤں دے دیتے جیسے انہوں نے دیا ہے، کوئی انہیں داتری دے دیتے، کوئی ربا دے دیتے، کوئی ایسی چیز دے دیتے، تو وہ پارٹی لیول پہ دے دیتے کہ آپ پلہ نہیں رکھ سکتے، آپ یہ داتری لے لیں یا یہ ہل لے لیں یا یہ سائیکل لے لیں، تو وہ بھی نہیں دیا۔ ایک امیدوار کے پاس آلو ہے تو دوسرے کے پاس بتاؤں ہے، تیسرے کے پاس جوتا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار تھا کہ جو ووٹر ہے وہ کنفیوز ہو جائے اور پراپر طریقے سے اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ ڈال سکے۔ یہ بھی ایکچولی دھاندلی میں شامل ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی پولنگ کا دن۔ بالکل۔ پولنگ کے دن جناب اعلیٰ کیا کیا گیا کہ پولنگ سے پہلے حلقے تبدیل کر دیے گئے، اور جو ان کو کنفرم تھا انتظامیہ کو کہ یہ ووٹر یا یہ فیملی جو ہے پی ٹی آئی میں ایکٹیو ہے، ان کے ووٹ دور دراز علاقوں میں شفٹ کر دیے گئے تاکہ جب یہ ووٹ دیکھیں تو ایک جگہ پہ ووٹ کاسٹ کر سکیں، دوسرا ووٹ اتنا گھر کا دور ہے کہ وہ ووٹ دوسری جگہ پہ کاسٹ نہ کر سکیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو اختیار کیا گیا۔ اس کا جو مین مقصد تھا نا جی، اس سارے خوف اور سارے مقدمے اٹھائے جانا، گھروں میں داخل ہو جانا، گھروں میں توڑ پھوڑ کرنی، دفاتر میں ان کے بزنس تباہ کر دیے، یہ ایک خوف کی فضا پیدا کرنے کا مقصد تھا کہ ووٹر اتنا خوف زدہ ہو جائے، اتنا کنفیوز ہو جائے، اس کے ووٹ اتنے بکھر جائیں، اسے پتہ نہ چلے کہ میں نے کہاں سٹیمپ لگانی ہے، وہ ڈسہارٹ ہو کے گھر سے نہ نکلے۔
یہ مین مدعا تھا کہ ووٹر خوف سے گھر سے نہ نکلے اور ان کا وہ اس پارٹی کو ووٹ نہ ڈلے. لیکن یہ جو ہاں ایک بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو 8 تاریخ تھی الیکشن والا دن تھا وہ بڑا پرامن دن تھا. کوئی وہاں کوئی کسی ایک جو 2 جگہ تھوڑے سے ہنگامے ہوئے, باقی اوورآل وہ تو ظاہر ہے ایونٹ ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. لیکن بہت اچھا دن گزرا, کوئی ہلہ گلا نہیں ہوا, ووٹر پرامن تھے, انتظامیہ پرامن تھی, ادارے پرامن تھے, کام کرنے والے پرامن تھے. بہت اچھا دن گزرا. 5 بجے تک جو ووٹر نکلا اس نے ووٹ, میری بات اب ذرا غور سے سنیے گا, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. 5 بجے تک جو ووٹر نکلا اس نے ووٹ کاسٹ کر دیا, ووٹ کاسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. 5 بجے تک پورے پاکستان میں کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ جو 5 بجے تک ووٹنگ ہوتی گئی ہو رہی ہے یہ کس کا ووٹر ہے, کس کا ووٹر ہے, اس بات کا علم نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت ساری جگہوں پہ پی ٹی آئی کے کیمپنی لگے ہوئے تھے پولنگ اسٹیشنوں کے باہر, بالکل, اور وہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا. کسی نے نون لیگ سے ٹکٹ لی, وہ جو پرچی لیتے ہیں, کسی نے پی ٹی آئی اپنا استحکام پارٹی سے لی, کسی نے کسی اپنا کیمپ سے لی. تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو نون لیگ کے کیمپ سے پرچی بنوا کے جا رہا ہے اس نے ووٹ کہاں ڈالا ہے, کہاں ڈالنا. ٹھیک ہے جی. 5 بجے کے بعد جب گنتی شروع ہوئی تو اس وقت بھی بہت زیادہ علم نہیں تھا, کیونکہ پولنگ اسٹیشن جو ہوتے ہیں وہ جب تک گنتی ہو کے تو ایک جگہ پہ سارے رزلٹ ایک حلقے کے کمپائل نہیں ہو جاتے, اکٹھے نہیں ہو جاتے, تو ایک بندے کو پتہ نہیں چلتا بھی کون جیتا ہے کون ہارا ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل. تو اس کے بعد ہر پولنگ اسٹیشن پہ گنتی ہوئی. گنتی ہونے کے بعد جو وہ کاؤنٹنگ ہوئی اس کی فارم 45 بن گئے, فارم 45 بن گئے, فارم 45 بن گئے. فارم 45 پہ سارے ایجنٹوں نے سائن کیے, پریزائڈنگ آفیسر نے سائن کیے اور وہ سارے تقسیم کر دیے گئے. ٹھیک ہو گیا. وہاں تک کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. بالکل. اگر ایک پولنگ اسٹیشن سے کوئی جیت رہا ہے یا پی ٹی آئی یا نون لیگ جیت رہا ہے تو اس پریزائڈنگ آفیسر کو یہ علم نہیں تھا کہ دوسرے پولنگ اسٹیشن سے کون ہار رہا ہے کون جیت رہا ہے. سر آپ کی بات کو یہاں روک رہا ہوں کیونکہ یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ انٹرنیٹ بھی بند تھا, سگنل کالز کے بھی بند تھے, پریزنٹنگ آفیسر ایک دوسرے کو بتا بھی نہیں سکتے تھے, ان کا اپنا فیلئر بن گیا, یہ اپنا فیلئر بن گیا. تو یہاں تک تو چیزیں بہت خوبصورت اور صحیح چلتی رہی. جی. جیسے اب میں تھوڑا سا طریقہ کار بتا دوں کہ جب یہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ کاؤنٹنگ ہو کے فارم 45 بن گئے, پھر فارم 45 اور وہ جو ووٹوں والے بکسے ہیں وہ پریزائڈنگ آفیسر لے کے چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس. آر او کے پاس, آر او ساتھ ہوتا ہے, آر او مینیج کر رہا ہوتا ہے. وہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن کے پاس چلے جاتے ہیں. وہاں جتنے فارم 45 ہوتے ہیں سارے حلقوں کے, سارے پریزائڈنگ آفیسروں کے پاس ہوتے ہیں, وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں. اکٹھے کر کے ان میں سے سب کا ایک میزان نکالا جاتا ہے. جی. اور میزان نکالنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کون اس میں سے جیت رہا ہے, کون پہلے نمبر پہ, کون دوسرے نمبر پہ, کون تیسرے نمبر پہ. تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے این اے کے حلقے سے یا ہمارے پی پی کے حلقے سے کون جیتا ہے کون ہارا ہے. اور 5 بجے کے بعد اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے فرض کریں کہ اگر گنتی میں لگ جاتے ہیں, 7 بج گئے 8 بج گئے, تو آر او کے پاس جاتے وقت اور الیکشن کمیشن کے پاس ڈاکومنٹ جاتے جاتے کوئی 9-10 کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو 9 بجے تک تقریباً اناؤنس ہونے شروع ہو جاتے ہیں رزلٹ. جو قریب ہوتے ہیں وہ جلدی ہو جاتے ہیں, یہ دور کے ہوتے ہیں لیٹ آ جاتے ہیں. تو وہاں سے میڈیا اٹھاتا ہے رزلٹ, اور ساتھ اناؤنس ہوتے جاتے ہیں, فلاں حلقے سے فلاں جیت گیا, فلاں حلقے سے آگے جا رہا ہے, فلاں حلقے سے فلاں آگے جا رہا ہے, فلاں حلقے سے فلاں پیچھے جا رہا ہے. یہ ساتھ پھر اناؤنسمنٹ ہوتی جاتی ہے. جی. یہاں میں آپ کو ایک تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ
میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اس میں سے فگر تھوڑے بہت ہر علاقے میں زیادہ تھوڑے ہو سکتے ہیں ووٹروں کی تعداد کے حوالے سے، جی کہ اگر ایک حلقہ فرض کریں کہ ہمارا ملتان کا حلقہ 149 ہے، جہاں جہانگیر ترین صاحب اور عامر ڈوگر صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، عامر ڈوگر جی کافی اچھی پوزیشن سے جیت گئے، تو ایک این اے کے حلقے میں جو پولنگ اسٹیشن بنے ہوتے ہیں وہ تقریباً 325 کے قریب ہوتے ہیں، 300 پلس ہوتے ہیں، بالکل 300 پلس ہوتے ہیں۔ اگر 325 فرض کریں ہم لگا لیتے ہیں جی کہ جی ایک این اے کے حلقے میں 325 پولنگ اسٹیشن ہیں، تو ایک پولنگ اسٹیشن پہ میں جس حلقے کا ذکر کر رہا ہوں 149 کا 149 کا، اس پہ 18 امیدوار تھے جو الیکشن لڑ رہے تھے، 18 امیدوار، اور اگر ہر امیدوار کا ایک پولنگ ایجنٹ لگائیں تو یہ 18 بندے تو 18 امیدواروں کے بن گئے، جی بالکل، جو ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہاں جی ہوتے ہیں۔ بالکل، اور اگر ہم 325 پولنگ اسٹیشنوں پہ 18 بندے پولنگ ایجنٹ لگائیں تو یہ تقریباً 5800 سم تھنگ بنتے ہیں، مطلب 6000 کے قریب بالکل یہ پورے ایک حلقے میں، این اے کے حلقے میں جو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں پولنگ ایجنٹ، وہ تقریباً 5800 یا 6000 کے قریب ہوتے ہیں، اور ہر پولنگ ایجنٹ کے ہاتھ میں جو فارم 45 ہوتا ہے، چاہے وہ ہارے یا جیتے، اس کو ایک ووٹ پڑے یا ایک بھی نہ پڑے، وہ آخری نمبر پہ آئے یا پہلے نمبر پہ آئے، اسے فارم 45 ضرور ملتا ہے۔ تو جب الیکشن ختم ہوئے، گنتی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6000 یا 5500 بندے کے ہاتھ میں فارم 45 اس حلقے کا فارم 45 آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ بالکل، پھر وہ فارم 45 چلے گئے، اب ہر امیدوار کے جو 18 امیدوار تھے ان کے پاس چلے گئے۔ بالکل، انہوں نے تو الیکشن کمیشن کی جو کاؤنٹنگ تھی اس سے پہلے انہوں نے اپنا رزلٹ کاؤنٹ کر لیا کہ ہمارے علاقے سے کون جیتا کون ہارا، کون جیتا کون ہارا، بالکل ٹھیک ہے جی۔ جو 18 امیدوار تھے حلقہ این اے کے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، جی، تو ان کو تو رات 7 بجے جیسے بھی ان کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کو فارم 45 ملا، وہ وہاں سے بھاگا سیدھا کہ اس نے اپنے امیدوار کو دیا کہ جناب اس پولنگ اسٹیشن کا یہ رزلٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو الیکشن کمیشن کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی امیدوار کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ہار گیا ہوں، مجھے کتنے ووٹ ملے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے جی۔ وہیں خوشیاں منانی شروع ہو جاتی ہیں، یہ جو بھی صورتحال بنتی ہے۔ بالکل، تو جب رات کے 10 بجے اور اتنی سپیڈ سے پی ٹی آئی کی جیتنے کی جو رزلٹ اناؤنس ہونے لگے، تو جو نگران حکومت تھی یا جو منتظم تھے اور وہ اپنی مرضی سے الیکشن کروا رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی اقتدار میں نہ آئے، اس کو ہم سب کچھ تو انتظامات انہوں نے کر لیے تھے، اور اس وقت تک وہ پرسکون تھے اور پرعزم بھی تھے کہ ہم نے جو بندوبست کیا ہے وہ ہم نے ٹھیک کیا ہے۔ وہ اس بندوبست پہ اتنے اعتماد تھے، اتنے پر امید تھے کہ انہوں نے الیکشن والے دن کوئی گڑبڑ نہیں کی، انہیں پتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں نکلے گا۔ لیکن جب رزلٹ آیا تو ان کی اوپر والی سانس اوپر رہ گئی، نیچے والے نیچے رہ گئی کہ جناب یہ کیا ہو گیا، کہ اتنا ووٹ پی ٹی آئی کے برکر ڈالا کہ لوگوں کے حیرت زدہ ہو گئے لوگ کہ اتنا پی ٹی آئی کو ووٹ کیسے ڈل گیا۔ اب جو ان کے اندازے تھے یا جو ان کی ریگنگ تھی یا ان کی جو مینجمنٹ تھی، جو جسے ہم پری پول ریگنگ کہتے ہیں، کہ الیکشن سے پہلے کے جو انتظامات انہوں نے کیے ہوئے تھے پی ٹی آئی کو ہرانے کے، وہ سارے کے سارے کھوٹے لینے لگ گئے۔ اب ان کو جب ووٹ کاسٹ ہو گیا اور فارم 45 لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کے بعد انتظامیہ کو اندازہ ہوا کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے۔ اگر پہلے پتہ چل جاتا تو ہو سکتا ہے کہ بندوبست کر لیتے، لیکن چونکہ فارم 45 تو گھر گھر چلا گیا، وہ تو چلا گیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو پی ٹی آئی تو لیڈ کر رہی ہے، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، جہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا، انہوں نے وہاں رزلٹ رکوا دیے، نیٹ بند کر دیا،
رزلٹ آنے رک گئے. پھر کیا کیا گیا کہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, اتنے میں نہ تو ہر جو صندوقڑی ہوتی ہے ووٹوں کی اس میں سے باکس میں سے نہ تو اتنی دیر میں نکال کے تو وہ تبدیل کیے جا سکتے ہیں, نہ ٹھپے لگائے جا سکتے ہیں. ایک حل ہوتا ہے, کیونکہ جو جیت ہار کا کاغذ ہوتا ہے نا وہ فارم 47 ہوتا ہے, عام 47 ہوتا ہے. کنسیڈر جو کیا جاتا ہے, کیونکہ جتنے فارم 45 ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشنوں سے آئے ہوئے ان کو جمع کر کے ایک لسٹ بنتی ہے, اسے فارم 47 کہا جاتا ہے, اس کے مطابق اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے. جی. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے باقی انتظامات کا تو ان کے پاس وقت نہیں تھا, انہوں نے جو فارم 45 تھا نا اس کے اوپر فگر تبدیل کر کے جس کو جتوانا تھا جتوا دیا. اب جو میں ایک حلقے کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک حلقے کا 18 امیدوار رزلٹ پہلے سے کمپائل کیے بیٹھے تھے, جب انہوں نے الیکشن کمیشن کی اناؤنسمنٹ سنی تو سارے حیران رہ گئے کہ ہمارے پاس تو فلاں جیتا ہے, تو الیکشن کمیشن فلاں کر رہا ہے, اعلان کر رہا ہے. تو وہیں سے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا ہو گیا, کیا ہو رہا ہے. اچھا, پھر لوگوں نے جو لوگ ہار گئے تھے انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے پھر اپیلیں شروع کر دی, عدالت جانا شروع کر دیا, اسٹے آرڈر لینے شروع کر دیے کہ جی میں جیتا ہوں. تو پھر ایک نیا سلسلہ چل گیا کہ جناب وہ ایک ایسے جیتے ہیں, یہ تو ہمارا ہے, یہ ان کا ہے. تو یہ یہاں الزامات اور یہ سارے چیزیں ہونا شروع ہو گئی. تو اب اگر فرض کریں کچھ حلقوں میں ووٹ بھی تبدیل کر دیے گئے ہوں, جو اس باکس میں ووٹ جس میں جمع کیے جاتے ہیں, اگر وہ ووٹ نکال کر اگر وہ سارے کے سارے تبدیل کر دیے جائیں اور ان کے رزلٹ بدل دیے جائیں یا ان کو خراب کر دیا جائے, اگر ایک اپنا ووٹ بیلٹ پیپر کے اوپر ایک جگہ پہ نشان لگا ہوا ہے تو اس کا نشان اسی طرح کا دوسرے اپنا نشان پہ لگا کے اسے ضائع کر دیا جائے, جو بھی کر لیا جائے. لیکن جو فارم 45 جاری ہو چکا ہے ریٹرننگ افیسر کے پریزائڈنگ افیسر کے سگنیچر سے, بالکل جو جاری ہو چکا ہے اسے کسی صورت حذف نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے یہ اپنا ریگنگ ہوئی ہے. یہ اس کے سارے ثبوت یہ مختلف ہاتھوں میں ہے. ایک حلقے کے میں نے بتایا ہے کہ 5500 سے لے کے 6000 تک ایک تو ان کے نمائندے ہوتے ہیں, جسے ہم اپنا کہتے ہیں اپنا ایجنٹ کہتے ہیں ہم. تو اتنی تعداد میں لوگوں کے ہاتھوں میں ثبوت ایک حلقے کے 6 ایک حلقے کے, اور نہیں اس کے نیچے, یہ تو این اے کے حلقے کی بات کر رہا ہوں, اس کے نیچے جناب ہے جو پی پی کے حلقے ہیں ان کے بھی ان کے آدھے لگا لیں. اس سے آدھے اگر ایک کا 300 ہے تو پی پی کے حلقے کا 150 لگا لیں. 600 ہو گئے نا سر, 2 MP ہوتے ہیں تو 600 ہوتے ہیں. تو اتنے لوگوں کے پاس ثبوت ہاتھوں میں موجود ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں جیتا اور وہ جیتا ہے. بالکل. پھر جو ایک اور سچویشن سامنے آئی کہ ایک لسٹ بنی کہ جی پہلے سب سے زیادہ ووٹ کس نے لیے اور اس سے کم کس نے لیے, اس سے کم کس نے لیے. اور یہاں یہ بھی بلنڈر ہوا کہ اگر فرض کرے کہ گننے میں غلطی ہوگی جی تو جو پہلے نمبر پہ ہے وہ دوسرے نمبر پہ چلا گیا, جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ جیت گیا. یہ تو سمجھ آتی ہے. اب یہاں کیا ہوا کہ جو چوتھے نمبر پہ تھا وہ جیت گیا, وہ پہلے والا بھی ہار گیا, دوسرے والا بھی ہار گیا, تیسرے والا بھی ہار گیا, چوتھے والا, وہ پانچویں والا چوتھے والا جیت گیا. بالکل. تو سر یہ جو اس طرح کی جو غلطیاں ہوئی ہیں نا یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی, یہ کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی. بالکل. اور پھر ہم نے پہلے ایک پروگرام کیا تھا کہ یہ جتنا تشدد, یہ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں, اس کا لوگ صبر سے کیوں بیٹھے رہے صرف 8 تاریخ کے لیے کہ الیکشن پہ ہم اس کا جواب دیں گے. الیکشن پہ لوگوں نے اس کے الیکشن کا جواب دیا, ان زیادتیوں کا جواب دیا. تو جب ان کی اس زیادتی کو یا ان کے جو ان کا حق تھا ووٹ کا, جب اسے بھی کنسیڈر نہ کیا گیا تو پھر لوگوں میں غصہ مزید بڑھ گیا. لوگ سڑکوں پہ آنے لگ گئے. اب کے پی کے کی پوزیشن دیکھ لیں, اب بلوچستان کی پوزیشن دیکھ لیں, اب سندھ کی پوزیشن دیکھ لیں, اور پنجاب کے, مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاکستان میں امن نہیں رہا. ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ اگر ناانصافی کی تو یہ امن نہیں ہوگا. آپ نے مینڈیٹ چرا لیا, آپ نے ان کے ووٹ چوری کر لیے.
جو لوگ آس لگائے بیٹھے تھے کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان میں تبدیلی لے کے آئیں گے، وہ ان کو اندھیرا نظر آنے لگا، وہ غصے میں چلے گئے۔ ان کی جو آس تھی یا ان کا جو وہ ایک پریکٹس تھی کہ جی ہم ووٹ کے ذریعے، ہم جمہوریت کے ذریعے ہم اپنی اہمیت دکھائیں گے، ان کو بتایا گیا کہ جی آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ کریں گے، جو ہم نے فارم جاری کر دیا، جس کو ہم نے کہہ دیا وہی جیتا۔ جی دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے منیر شہین صاحب نے جو ہے دھاندلی کے اوپر تفصیلاً جو ہے گفتگو کر کے کہ الیکشن سے ڈے 1 سے مطلب اس سے بھی پہلے پری پول ریگنگ سے انہوں نے شروع کیا اور اینڈ تک آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی ہے۔ میں ہوپ فل ہوں کہ وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں پروگرام کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ پروگرام جسٹ دھاندلی کے لیے کیا تھا کہ دھاندلی کیسے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں پتہ تھا اور کچھ کمنٹس بھی آ رہے تھے، جس وجہ سے یہ پروگرام منیر شہین صاحب کے ساتھ میں نے مل کے کیا۔ اسی کے ساتھ جو ہے منیر شہین صاحب سے اجازت آتے ہیں، سر اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔